الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق اللہ العظیم۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 11 ہے اور ہمارے اس درس کی آیات میں سے ہیں جس کے شروع میں اللہ نے مسلمانوں سے، مومنین سے خطاب کیا ہے۔ آیت کا یہ ترجمہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ دیکھو یہ اللہ ہمیں آواز دے رہے ہیں، یا اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو۔ اذ ہم قوم یبسطوا الیکم ایدیہم، جب ایک قوم نے تمہارے اوپر دست درازی کرنے کی کوشش کی، فکف ایدیہم عنکم، اللہ نے ان کے ہاتھوں سے تم کو بچایا۔ واتقوا اللہ، لہذا اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ہر حال میں مومنین کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، ہر حال میں مسلمانوں کا توکل ہو اللہ پر، ہر حال میں مسلمان اللہ پر توکل رکھے۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ یہاں اپنے احسانات میں سے ایک احسان کو اللہ بطور نعمت کے مسلمانوں کے لیے ذکر کر رہے ہیں۔ وہ یہ تھا، بنو اسفان کے نام سے ایک قبیلہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کی سرکوبی کے لیے خود تشریف لے گئے تھے، دستہ بنا کے، لشکر بنا کے۔ دوپہر کے وقت جب وہاں پہنچے، ظہر کے نماز کا وقت ہوا، اذان دی، اقامت کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی تو کافر دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھانے کے بعد فارغ ہوئے۔ اب وہ جو کافروں کا لشکر تھا، انہوں نے کہا کہ یار یہ تو بہت اچھا موقع تھا، یہ لوگ بڑے سلیقے سے مصروف تھے، ہم آ کے ان کے سر کو قلم کر کے سب کو قتل کر کے رکھ دے تو اچھا تھا۔ ان کو بڑی پشیمانی ہوئی کہ یہ ہم نے موقع گنوا دیا، ضائع کر دیا۔ ان کا چلو، یہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں مسلمان، لہٰذا اگلی نماز میں اگر یہ اس طرح کریں گے نا تو ہم ان کو حملہ کر کے ان کو ختم کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے بتایا، یہ اللہ کے رسول، ان کی نیت بدل گئی ہے، یہ تو آپ کے اوپر اچانک حملہ کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کا جب وقت ہوا تو صلاۃ خوف پڑھائی۔ جنگ کے میدان میں نماز کا طریقہ اللہ نے قرآن میں طریقہ بھی خود بتایا ہے کہ لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کرو، ایک حصہ جو نہ وہ اپنی نماز پڑھے اور دوسرا کافروں کے دفاع میں کھڑا رہے، پھر ان کی نماز مکمل ہو جائے تو وہ اپنی نماز کو آ کے مکمل کرے۔ پورا ایک طریقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ خوف پڑھائی تو وہ حیران ہوئے کہ دوپہر کو تو یہ لوگ سارے ایک ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، ابھی جو نا بھائی یہ ایک جماعت مقابلے پر کھڑی ہے اور دوسری جماعت جو نا بھائی نماز اپنی پڑھ رہی ہے، تو بڑے افسوس کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور احسان کے ذکر فرمایا کہ میرے نبی، وہ لوگ تو چاہ رہے تھے تمہارے اوپر ہاتھ صاف کریں، آپ کے صحابہ پر ہاتھ صاف کریں، دست درازی کریں، لیکن ہم نے ان کے ہاتھوں کو روک لیا اور تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ ایک واقعہ یہ دکھا ہے۔ دوسرا وہ مشہور واقعہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ گئے تھے اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام آرام کرنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار درخت میں لٹکا کے نیچے ہی آرام فرمانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے تو ایک جناب ایک کافر وہ تلوار لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیہاتی تھا، وہ پینڈو تھا، اور اس نے جو ہے وہ تلوار لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، کہنے لگے محمد بتاؤ تجھے کون بچائے گا مجھ سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
100% اطمینان سے 100% جو نا بھائی تسلی کے ساتھ فرمایا کہ اللہ یہ لفظ ہے. اس نے پھر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ. اس نے پھر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جب کہا تو جبریل پیچھے سے آ کر اس کے ہاتھ سے تلوار نیچے گرا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار لینے کے بعد بتایا بتاؤ بھائی تجھے اب کون بچائے گا. وہ رونے لگے کہ اب مجھے بچانے والا کوئی نہیں. موضوع سے سب مسکرائے, صحابہ کرام کو بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ اس طرح کی سازش کرنے والا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نا بھائی اس کی سازش سے میری حفاظت فرمائی. اس کا یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے در پہ ہو گئے تھے یہودی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو ایک کچی اینٹوں کی دیوار کے سائے میں بیٹھ کر کچھ سوچ رہے تھے. آپ سے جیسے ہم دیوار پر ٹیک لگا کے سوچتے ہیں نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دیوار کے سائے میں ٹیک لگا کے سوچ رہے تھے. تو یہودیوں نے ایک جماعت تشکیل دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کے لیے. یہ سن 5 ہجری کا واقعہ ہے. اس کے بعد یہودیوں کو مدینے سے نکالا گیا. انہوں نے جو نا دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے انتہائی غور و فکر کے ساتھ سوچ میں گم ہیں, تو انہوں نے یہ سوچا کہ کچی اینٹوں کی دیوار ان کو اوپر گراتے ہیں. بخاری شریف کی روایت کتاب المغازی, بخاری شریف کی کتاب المغازی سچی روایت اور سچا واقعہ ہے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے وہ 5 لڑکوں نے آ کر اس دیوار کے اوپر جب ان کا ہاتھ پڑا, ہاتھ جب دیوار کو لگایا تو دیوار کو اللہ نے زبان عطا فرمائی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, سلام پڑھنے لگا اور کہنے لگے یا رسول اللہ فوراً یہاں سے اٹھ کر الگ ہو جائیے, آپ کے اوپر مجھے گرا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار لگے, سوچ سے باہر آ باہر تھوڑا سا دور چلا تو 7 نوجوان لڑکے تھے یا 5 تھے, وہ بھاگنے لگے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے بعد یہودیوں کو مدینہ سے نکالنے کا ارادہ کیا. ایک واقعہ اس کے ابن کثیر کے اندر یہ سارے واقعات موجود ہیں جو میں شروع کر رہا تھا. تو کعب اشرف یہودیوں کا ہیڈ تھا, کعب بن اشرف یہودیان مدینہ کے یہودیوں کا. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بڑے دم ہلا کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں, اور سارے کھانے میں زہر ڈالا ہوا ہے, سارے کھانے میں زہر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے. جبریل نے کہا یا رسول اللہ نہیں, سارا کھانا زہر سے بھرا ہوا ہے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ لوگ کسی بھی صورت میں اپنی دہشت گردی سے اپنی بدماشی سے باز آنے والے نہیں ہیں, تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو مدینہ سے نکلنے کا حکم دیا. یہاں سے یہ لوگ جائے خیبر میں جا کر بسنے لگے, 100 کلومیٹر دور ہے, وہاں جا کے بسنے لگے. بعد میں سن 7 ہجری میں وہاں سے بھی جب ان کی سازشیں ختم نہیں ہوئی تو باقاعدہ غزوہ خیبر, جنگ خیبر جس کو کہتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جنگ لڑ کے ان کے املاک اور ان کے قلعوں اور ان کے کھیتوں اور باغات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مال غنیمت میں ان کو لے کر تقسیم کیا. یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا. تو اللہ یہ فرما رہے کہ میرے نبی اس احسان کو یاد کرنے کی ضرورت ہے جب یہ کافر لوگ تمہارے اوپر ٹوٹ پڑنے والے تھے, تمہیں ختم کرنے والے تھے, اور ہم نے تم کو ان سے بچایا. یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے بچانے کی 2 وجہ یہاں بیان کی ہے. بڑا خوبصورت درس ہے آج کے سبق. مسلمان بچ سکتے ہیں کافروں کی سازشوں سے, صرف 2 کام کرنا ہے. یہ واحد آیت ہے جس میں 2 کاموں کا ذکر ہے. اس آیت میں 2 کاموں کا اللہ نے ذکر کیا ہے. ایک کام یہ کہ واتقوا اللہ, دیکھو یہ ہر جگہ اللہ کہہ رہے, جہاد میں بھی تقوی, حج میں بھی تقوی, روزے میں بھی تقوی, زکوٰۃ میں بھی تقوی, نماز میں بھی تقوی, قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت بھی تقوی. ہر حال میں مسلمانوں سے جو مطالبہ اللہ نے کیا ہے وہ تقوی کا کیا ہے. ایک جگہ درس تھا, میں نے بتایا تھا, میں نے کہا پورے قرآن مجید کا خلاصہ اگر نکالا جائے, نچوڑ نکالا جائے, اللہ کا سارا نظام نبیوں کے بھیجنے کا, کتابوں کے نازل کرنے کا سارا خلاصہ نکال دیا جائے تو ایک لفظ تقوی. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا ہر بندہ اور بندی
ہر مرد عورت کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنا ضروری ہے۔ دماغ میں یہ رہے کہ میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اللہ فرما رہے میرے نبی اس احسان کے لیے سارے مسلمان اپنے اندر تقوی پیدا کریں، اور دوسرا کیا کریں؟ توکل پیدا کریں۔ توکل کیا؟ اسباب لے لیں، اس اسباب پر پھر یقین نہ رکھیں، ٹیکنالوجی کو حاصل کریں، جدید ترین جو نا جہاز لے لیں، میزائل لے لیں، جو دنیا کے اندر جو نا بھائی اسباب جنگ ہیں، جنگ کے لیے اسباب ہیں، ان کو جمع کریں۔ جمع کرنے کے بعد اس کا نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے کہ اللہ ہی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ ہماری طرف سے حفاظت کے اسباب ہیں۔ حفاظت کے اسباب میں ضروری نہیں کہ انسان کی حفاظت بھی ہو۔ کیا ہے؟ آپ نے نہیں دیکھا سیٹ عابد جو لاہور کا بڑا جو نا بھائی ایک اسمگلر تھا، اس کا انتقال ہوا، اس کا ایک بیٹا تھا زبیر، 5 سیکورٹی گارڈ رکھا تھا اس نے اپنے آپ کو شر سے بچانے کے لیے، 5 محافظ اس کے ساتھ تھے، اور اپنے ہی محافظ کے ہاتھوں 3 گولیاں اس کے سینے میں لگی، بیچارہ مر گیا۔ حافظ تھا وہ، حافظ زبیر اس کا نام۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اسباب کو جمع کرنے کے بعد نتیجے جب مسلمان اللہ کو چھوڑتا ہے کہ میرے یہ اسباب میں نے حفاظت کے لیے، میں نے فائدے کے لیے، میں نے اپنی سیکورٹی کے لیے جو کیا ہے یہ میری طرف سے ہے، لیکن جب تک اللہ کا وہ ارادہ حفاظت نہ ہو تو یہ چیزیں میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ اسباب پر یقین نہیں، یقین اللہ کی ذات پر ہو، حفاظت کرنے والا اللہ کی ذات ہے، نفع دینے والا اللہ کی ذات، نقصان اللہ کی طرف سے، بیماری اللہ کی، شفا اللہ کی طرف سے، کامیابی ناکامی کے اسباب ہم جمع کریں، لیکن اس کے بعد ہمارا تصور یہ ہو کہ بھئی اللہ ہی کی طرف سے۔ ایک بچہ محنت کرتا ہے امتحان میں پاس ہونے کے لیے، اب وہ اپنے پاس ہونے کی محنت کرے، اور جب امتحان کے لیے نکلے اس کے دل میں یہ ہو کہ بھئی میں نے جو محنت کی ہے وہ ایک سبب ہے کامیابی کے لیے، لیکن اللہ جب تک مجھے کامیاب نہ کرے تو میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس مسلمان کے اس عمل کو توکل کہتا ہے قرآن۔ تقوی اور توکل کی وجہ سے اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں ایک فائدہ یہ دوں گا کہ دنیا میں دشمنوں سے بچاؤں گا۔ آج کل دیکھیں تو صحیح، مسلمانوں کے اندر تقوی نہیں، ہم دشمنوں کے حوالے ہو چکے ہیں بھائی۔ فلسطین میں دیکھیں، ایران میں دیکھیں، ہمارے ملک میں دیکھیں، وہ حرام خور نمک حرام لوگ جن کو ہم نے 30 سال تک جو نا بھائی اس دھرتی پر مہمانوں کی طرح رکھا، ہمارے 80,000 سے زیادہ بندے کیا پاکستان کے شہید، 80,000 سے زیادہ۔ یہ دہشت گرد کیا تھے؟ یہ وہی لوگ تھے جو نا جن کو ہم نے پالا تھا، جن کو ہم نے پناہ دی تھی، لیکن وہ جب تقوی ہمارے اندر تھا، توکل اللہ کی ذات پر کمزور پڑ گیا، تو اللہ نے ہماری حفاظت کو ہم سے اٹھا لیا اور دشمنوں کے حوالے ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ دے دے کہ ہم مسلمان اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرے کہ میں اللہ کی نافرمانی کسی حال میں بھی نہیں کروں گا، اور ساتھ ساتھ میرے پاس جو کچھ ہے کہ میرا رب کا دیا ہوا ہے اس سے وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا، اور میری چاہت سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اوپر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ يا ربنا إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. یا اللہ امت کی حالت کو رحم فرما، اللہ تجھے تیری ذات کا واسطہ، تیرے صفات کا واسطہ، تیری قدرت کا واسطہ، یا اللہ حضور کی امت کو رحم فرما، یا اللہ حضور کی امت پر رحم فرما، یا اللہ یہود و نصارا کو آپس میں یا اللہ ان کے اختلافات کو پیدا فرما، یا اللہ ان کے ٹیکنالوجی کو انہی کے خلاف کر دے، یا اللہ مسلمانوں کو، اسلام کو حفاظت عطا فرما۔ صلی اللہ